بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی سے غیبی مدد کب مانگی جا سکتی ہے؟ کسی سے اللہ کے علاوہ غیبی مدد تب ہی مانگی جا سکتی ہے جب اس کے اندر تین چیزیں ہوں۔ نمبر 1 عالم الغیب ہو، نمبر 2 مختار کل ہو، نمبر 3 حاضر ناظر ہو۔ عالم الغیب ہوگا تو پتہ ہوگا کہ اس کے اندر میں کون سی تکلیف ہے۔ عالم الغیب ہوگا تو تکلیف کو جان کر تکلیف ہٹائے گا۔ نمبر 2 مختار کل ہو، یعنی تکلیف دور کرنے کی طاقت ہو۔ تکلیف دور کرنے کی طاقت ہوگی تو تکلیف دور کرے گا، ورنہ نہیں۔ نمبر 3 حاضر ناظر ہو، ساتھ ہوگا تو تکلیف دور کرے گا، ساتھ نہیں ہوگا تو تکلیف کیسے دور کرے گا؟ اب پوچھتے ہیں قرآن سے کہ قرآن تو بتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی حاضر ناظر ہے؟ تو قرآن وضاحت کے ساتھ فرما رہا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے علاوہ زمین و آسمان کا کوئی غیب نہیں جانتا۔ قرآن وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کہ مختار کل صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ پیر و مرشد، انبیاء علیہم السلام یا کوئی اور حاضر ناظر ہوتے تو پھر ان کی ولادت کیسے ہوتی، ان کا موت کیسے ہوتا، ان کے اسفار سفر کیسے ہوتے؟ جب اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی مختار کل نہیں، کوئی حاضر ناظر نہیں، تو وہ غیبی مدد بھی کر سکتا نہیں۔